ایک عورت ہمارے گھر کے اندر آئی، اتنی ہماری بستی کی ہے، اس نے آ کے میری والدہ سے کہا کہ آج کتنے روزے ہو چکے ہیں، کہ پانی کے اندر چینی ڈال کر اور اس کے ساتھ روٹی کھاتی۔ کیوں؟ ہم دیکھیں نا، ہم اپنے دائیں بائیں ارد گرد دیکھیں تو اسی کس قسم کے لوگ ہیں۔ ہم صرف اپنی مرضی، اپنی عیاشی اور اپنی خوشی کے اندر وقت گزار رہے ہیں کہ میرا کھانا اچھا ہو، میرا پہننا اچھا ہو، میرے بچوں کا پہننا اچھا ہو۔ خدا کے بندے، تو نے مرنا بھی تو ہے۔ اپنے دائیں بائیں دیکھ، تیرے غریب محتاج اس قسم کی کتنے بستی میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی ضروریات اور اپنی مگن میں لگا ہو، تجھے پتہ ہی نہ ہو کہاں سے کہاں چلے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو دوستو، ایک تو میں نے پہلے جو کہا، سب ایک دوسرے کو دل سے معاف کریں، سب اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ بڑا دن ہے، میرے 500,000 سے کچھ میرے اندر کمی نہیں آئے گی، میرا نظام چلے گا۔ آپ بستی کے اندر، محلے کے اندر کسی غریب کو دیکھیں، کسی محتاج کو دیکھیں، یتیم بچے آپ کے سامنے آ جائیں، آپ دیکھیں عید کے دن بھی بچے نے پرانے کپڑے پہنے تو آخر اس کے باپ کی مجبوری تھی، کیونکہ باپ کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، اچھے سے اچھا کھانا کھائے۔ آج عید کے دن اگر میرے اس بچے نے اگر نئے کپڑے نہیں سلوائے، آخر اس کا باپ مجبور تھا، اس کا باپ پریشان تھا، تو ضرور اس کے گھر کے اندر مدد کرنا۔ آپ کے 500,000 سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ دوسرے کے گھر کا چولہا جل جائے گا۔ اللہ آپ کی زندگی کو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ وہ شخصیت ہیں، 4 بر اعظم پہ حکومت کرنے والے تھے، 4 بر اعظم پہ حکومت کرنے والے تھے۔ ان کی زندگی میں عید کا دن آتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہیں، یہ وہ شخصیت گزری ہیں کہ جب حکومت ان کے سپرد کی گئی نا، حاکم وقت بنے، تو اس کے بعد اپنی بیوی فاطمہ سے آ کے کہنے لگے کہ فاطمہ، اگر میرے حق معاف کر سکتی ہو تو مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں آپ کے حق ادا نہیں کر سکتا، کہ رعایا کے حق ادا کرنے ہیں، اب رعایا کی ذمہ داری میرے اوپر آ چکی ہے۔ ان کی بیوی فاطمہ کہتی ہیں، اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کبھی بستر پہ سوئے نہیں ہیں، رات کو جائے نماز پہ عشاء کے بعد نوافل کی نیت باندھ جاتے ہیں اور اسی جگہ سجدے کی حالت میں اور اسی حال میں سو جاتے تھے، صبح اٹھ جاتے تھے، بستر پہ کبھی وہ آرام سکون سے نہیں سی۔ آج ہمیں عہدہ مل جاتا ہے، ڈگری مل جاتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں ایک دو جمعے پہلے کہا کہ آج ہم کہتے ہیں نا ہمارے فلاں حکمران کرپشن کرتے ہیں، فلاں ہیں، نہیں، میں کہتا ہوں ریڑھی والے سے لے کے وقت کے وزیر اعظم تک سارے کے سارے ایسے ہیں، جس کو جس جگہ موقع ملتا ہے کرتا ہے۔ اگر میں اٹھ کے بولوں، میں کہوں کہ میں جا کے مال غنیمت سے اور حکومت کے مال سے چوری کروں گا، ایسا کروں گا، میں نہیں کر سکتا، میری حیثیت ہی نہیں، میری حیثیت اتنی ہے، میں اپنی دکان پہ جا کے جو 1000 کی چیز ہوگی اس کو 5000 میں بیچوں گا، دھوکہ دے کے بیچوں گا، غلط بیچوں گا، میرا اتنا بس چلتا ہے۔ ریڑھ لگانے والے کا بس اتنا چلتا ہے، سامنے اچھا فروٹ ہوگا، پیٹی کے اندر اوپر اچھا فروٹ ہوگا، نیچے ساری کی ساری خراب ہوگی۔ کیا یہ کرپشن نہیں؟ ہم کہتے ہیں حکمران ایسے ہیں۔ میرا جہاں تک بس چلتے میں اتنا کرتا ہوں، سارے کے سارے اگر اپنی زندگیوں کو بدل دیں، سارے حالات درست ہو جائیں گے۔ لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنا شروع کریں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اس کے بعد فاطمہ، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ 2 سال 2 ماہ حکومت کی، پھر ایسی حکومت کی، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بچیاں منہ کے آگے ہاتھ رکھ رہی ہیں۔ کہا فاطمہ خیریت ہے، آج بچیاں مجھ سے بھی پردہ کر رہی ہیں، آج بچیاں مجھ سے بھی پردہ کر رہی ہیں؟ کہا نہیں ابا جان، پردہ نہیں کر رہی، گھر میں سالن نہیں تھا، کچے پیاز سے کھانا کھایا ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، اس وجہ سے انہوں نے منہ کے آگے کپڑا رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہوئے، آواز دی بیٹی کو، بیٹی کے آنے میں تاخیر ہوگی۔ فاطمہ سے کہا خیریت اتنی دیر؟ کہا کہ کپڑے پھٹ کے تھے۔ آپ سوچئے، کپڑے پھٹ کے تھے، اس کو سلائی کر رہی تھی، بادشاہ کی بیٹی ہے، کپڑے پھٹ کے تھے، اس کو سلائی کر رہی تھی، کوئی دوسرا جوڑا ایسا میسر نہیں تھا کہ جلدی میں وہ پہن کے آپ کے پاس آ سکے۔ عید کا موقع آتا ہے نا، جیسے بچوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں، میں نے کپڑے لینے ہیں، میں نے ٹوپی لینی ہے، میں نے ایسے چپل لینے ہیں۔ یوں ہی عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے ماں سے کہا کہ آپ ابا جان سے کہیے نا، عید کا موقع ہے، وزراء کے بچوں نے، جیسے بچوں کی ہوتی ہے نا، پلاننگ کرتے ہیں، اس مرتبہ میں نے بلیک سوٹ بنایا، اس مرتبہ ایسے کلر کا بنایا، ایسے ہی ظاہر ہے وہ بھی بچے تھے۔ کہا سب نے ایسے بنائے ہیں، ہمارے لیے بھی آپ ابا جان سے کہ ہمیں بھی عید کے کپڑے لے کے دیں۔ اب فاطمہ یہ وہ عورت ہے جس کو 7 نسبتوں سے شہزادی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے 4 بھائی بادشاہ گزرے ہیں، اس کا شوہر بادشاہ ہے، اس کا والد بادشاہ ہے، اس کا دادا بادشاہ گزرا تھا، یہ کوئی معمولی عورت نہیں۔ آتے مورخین لکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر اس قسم کی سیاسی عورت کوئی نہیں گزری، اتنی اونچے نسبت کی ہر اعتبار سے اس کو شہزادی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ تو سب کچھ ہونے کے باوجود کہا کہ ابا جان، حضرت عمر سے کہا کہ بیٹے کہتے ہیں ابا جان سے کہیے نا ہمیں عید کے لیے کپڑے لے کے دے دیں۔ کہا فاطمہ جا کے کہہ دو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کپڑے نہیں دے سکتا۔
کہا نہیں، بچوں کی خواہش ظاہر ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، کہا بچوں کی خوشی کو تو مقدم رکھتی ہے، آپ ایسا کریں اپنے خزانچی مزاحم کے پاس جائیں اور اس کو بولیں 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیں، اور 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے کے آپ بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ لے کے آ جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز چاہتے ہیں، کہا کہ جو مہینے کا خرچہ ہوگا، فاطمہ کہنے لگی کہ میں کسی کے گھر کے برتن مانج کے جھاڑو لگا کے، وہ عورت کہہ رہی ہے جو 7 نسبتوں سے جس کو شہزادی ہونے کا شرف حاصل ہے، میں کسی کے گھر کے برتن مانج کر کچھ نہ کچھ کر کے میں گھر کا خرچہ چلا لوں گی، آپ مزاحم کے پاس جائیں، 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لیں، بچوں کی خوشی کو پورا کریں۔ مزاحم ظاہر ہے نکاح رکھا ہوا تھا، مزاحم کے پاس کے کہا مزاحم 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ چاہیے، عید کا موقع ہے، بچوں کی خوشی ہے، چیزیں لینی ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ بادشاہ ہیں، یہ وزیر ہیں، تو آگے انہیں کا رکھا ہوا ملازم ہے، کہا امیر المؤمنین سب کچھ آپ کا ہے، یہ چابیاں لیتے ہیں تو لے لیں، لیکن آپ کی تربیت ہے، ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے، آپ مجھے اگر لکھ کے دے دیں کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے، 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے، اگر آپ 1 مہینہ زندہ رہ سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے تو لے لیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، داڑھی تر ہوگی، واپس آئے، کہا کہ فاطمہ جا کے بچوں سے کہہ دو آپ کا باپ عید کے لیے کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ گھر میں آئے، بچے آئے، کہا بیٹو باپ نے معذرت کر دی، نہیں ہو سکتا، عید کا دن ہوا، اس وقت امیر المؤمنین خود نماز پڑھانے آگے ہوا کرتے تھے، تو آگے ہوئے امیر المؤمنین نماز پڑھا رہے، نماز پڑھانے کے بعد سارے لوگ امیر المؤمنین کی حیثیت سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں کہ عید مبارک ہو، جیسے ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں، آ کے ملے، ملاقات ہوئی، تو جب اپنے بچوں کو دیکھا، پھٹے پرانے کپڑے، پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں، اور ادھر وزراء کے بچوں کو دیکھا اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس کے اندر ہیں، تو آنکھوں سے آنسو آئے۔ بیٹا آپ کو گلہ تو ہوگا، آج باپ نے عید کے موقع پہ بھی ہمیں کپڑے لے کے نہ دیے۔ تو ایک بیٹا ولید بولا، کہا نہیں ابا جان، ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ آپ نے حرام کے اندر اپنے ہاتھ کو میرا نہیں کیا، اگر کرتے تو کر سکتے تھے، سب کچھ لے سکتے تھے، دنیا تو ایسی گندی چیز ہے، اگر دیندار کے پاس بھی دنیا آ جاتی ہے تو وہ بھی شریعت کے احکام کو بھول جاتا ہے، وہ بھی شریعت کو بھول جاتا ہے۔ کہا نہیں ابا جان، ہمارا سر فخر سے بلند ہے، آج ہم دیکھیں، ہم عید کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہر قسم کی شاپنگ کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں، اور اس کے اندر کتنے غریبوں کے پیٹ مارتے ہیں، کتنوں کا حق ضائع کرتے ہیں، کتنوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں مہنگائی کس طرف جا رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، تو غریبوں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، ہر ایک کی مدد کرنا اس موقع پہ کہ یہ خوشی کا موقع ہے، ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری بستی کے اندر، ہمارے اس گاؤں کے اندر، ہمارے اس دیہات کے اندر، دائیں بائیں مسجد کے آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا غریب نہ ہو، کوئی ایسی عورت نہ ہو، بیوہ عورت، یا کوئی یتیم بچے ایسے نہ ہو کہ ان کی آنکھ سے آنسو آ جائیں، کاش ہمارا باپ بھی زندہ ہوتا، کاش ہمارا باپ بھی زندہ ہوتا، آج فلاں کے بیٹے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے آئے، تبھی شریعت نے کہا کہ اب گھر میں اچھی چیز لے کے آؤ تو لوگوں کے سامنے نہ کھاؤ، کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا، جیسے اس کے باپ نے اس کے لیے کپڑے لائے، کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا، اور بیوہ عورت کے لیے کاش میرا شوہر زندہ ہوتا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، کسی کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، کسی کے دل سے آہ نہ نکلے کہ ایسا نہ ہو اللہ کا عرش کانپ اٹھے، اللہ نے جتنا دیا ہوا ہے، جو دینے والا ہے وہ لینے والا بھی ہے، وہ سب کچھ لے گا، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ اس لیے ہر ایک کا خیال کرنا، دنیا کیا ہے، ختم ہو جائے گی، اللہ کی قسم ادھر رہ جائے گی، کتنے ایسے ہیں بڑے سے بڑے مالدار ہیں، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، اگر وہ رسا نیک ہے تو اچھی جگہ لگے گی، اگر وہ رسا بھی دنیا دار ہیں اور عیاشی والی زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ کی قسم مال آپ کے ہاتھوں کا کمایا ہے، قبر کے اندر آپ کو عذاب ہوتا رہے گا جو مال آپ رسا کے لیے چھوڑ کے جائیں گے۔ یہی وقت ہے، لگائیں غرباء پہ، لگائیں مساکین کے، لگائیں مساجد کے اندر، یہ موقع ہے۔ آج میرے پاس 10,000 روپیہ ہے جو میری ضرورت سے زائد ہے، کیا میں 100 روپے 1000 روپے اگر مسجد میں دے سکوں تو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ہر ایک کی مدد کرنا، ہر ایک کی غربت، لوگ آج دیکھیں نا کہاں سے کہاں پہنچ کے، کس جگہ تک پہنچ کے، کن حالات کے اندر آپ دیکھیں، واقعات دیکھیں کہ غربت کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، غربت کی وجہ سے اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ اب کتنے ایسے واقعات ہیں، گھر میں بچی نے کہا کہ ابا جان میرے لیے چوڑیاں لے کر آنا، باپ گیا جا کے قیمت پوچھی، اتنی قیمت نہ ہو سکی جیب میں کہ چوڑیاں کی کیا قیمت ہوتی، وہ بیچارہ اتنے غربت، اس قسم کے ہیں حالات، اس قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی قسم کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ صاحب افطار سحری کے وقت بھی صبح کعبے کے ساتھ اور اس قسم کا سحری کرتے ہیں۔